کراچی آپریشن میں حکومت سندھ کی مداخلت کی اطلاعات پر رینجرز اور پولیس نے سخت اور ایک غیر معمولی پوزیشن لی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کل خصوصی عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں، فی الحال اس کے بارے میں دو رائے ہیں، مگر اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کیس نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ مصدقہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ سابق نادرا چیئرمین طارق ملک کو بزور گھر بھیجا گیا ہے، حالانکہ عدالت نے ان کی معطلی کو اور برطرفی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ آج حکومت کو ایک اور جھٹکا لگا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ذکا اشرف کو بحال کر دیا۔ اندرون سندھ نواب شاہ کے قریب آج ایک بھیانک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اسکول کے 18 بچے اور 3 اساتذہ کی جان چلی گئی۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کراچی آپریشن کے بعد کراچی کی مجموعی صورتحال بہر صورت بہتر ہوئی ہے اور کراچی آپریشن کے حوالے سے عوامی اعتماد برقرار ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی اعتماد یعنی کہ سندھ حکومت کے اعتماد میں کچھ مسئلہ آیا ہے، جس کے بعد رینجرز نے اور خود پولیس نے ایک سخت پوزیشن لی ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ مداخلت ہوئی تو آپریشن تھم بھی سکتا ہے۔ 4 ماہ سے جاری کراچی آپریشن نے مجموعی طور پہ کراچی والوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے۔ کراچی کے حالات مجموعی طور پہ یقینی طور پہ اس آپریشن کی وجہ سے بہتر ہوئے ہیں اور اس کا سہرا رینجرز اور پولیس کے ذریعے جاتا ہے، جنہوں نے کہ مل کر کراچی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف اور دوسرے بڑے ہینیس کرمنلز کے خلاف کارروائی کی، جس کے نتیجے میں کراچی کی مجموعی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ اس آپریشن کی کامیابی کا سہرا حکومت کے سر بھی جاتا تھا، صوبائی حکومت کے سر بھی جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے پولیس کو، رینجرز کو اس سلسلے میں فری ہینڈ دیا تھا۔ لیکن یہ صورتحال چند دن قبل تبدیل ہوتی نظر آئی جب یہ اطلاعات آئیں کہ کراچی میں پولیس کے حوالے سے سندھ حکومت کئی تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے اور اس حوالے سے وہ کئی تقرریاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان تقرریوں کو اور ان تبادلوں کو سب سے پہلے خود سندھ پولیس کی جانب سے اور کراچی پولیس کے سربراہ کی جانب سے مسترد کیا گیا اور پھر یہی معاملہ رینجرز تک بھی پہنچا۔ رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل رضوان اختر آپریشنل سربراہ ہیں کراچی آپریشن کے۔ اطلاعات کے مطابق رینجرز نے بھی اس پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ کراچی پولیس میں تقرریہ اور تبادلے کے نتیجے میں ان کے اور پولیس کے درمیان جو روابط ہیں یا جو اعتماد کا ایک فضا قائم ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور اس کے براہ راست اثرات کراچی آپریشن پہ پڑ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے کراچی آپریشن میں رینجرز اور پولیس مل کر کام کرتے رہے۔ حکومت سندھ نے آپریشن شروع کرنے سے پہلے وفاقی حکومت کے ساتھ یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آپریشن کو فری ہینڈ دیا جائے گا اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی حکومتی مداخلت نہیں ہوگی۔ یہ حکومتی مداخلت کے آثار جیسے ہی نظر آئے، ہماری اطلاعات کے مطابق کراچی پولیس کے سربراہ نے اور رینجرز نے مشترکہ اجلاس بھی کیا اور اس بارے میں سخت پوزیشن لی گئی۔ اسی حوالے سے ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ آج ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل رضوان اختر نے سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب سید قائم علی شاہ سے ملاقات کی اور انہیں کراچی آپریشن میں اب تک ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی، مفصل بریفنگ دی اور اس بات پر بھی انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس حکومت سندھ کے اندر بعض ذرائع یہ چاہتے ہوں کہ پولیس کے موجودہ جو سیٹ اپ ہے کراچی آپریشن کے حوالے سے اس میں تبدیلی لائی جائے۔ تفصیل سے ڈائریکٹر جنرل رینجرز نے چیف منسٹر کو یہ بھی بتایا کہ اگر اس قسم کی تبدیلیاں کی گئی تو کوارڈینیشن یا رابطے اور جو ایک مشترکہ حکمت عملی چل رہی ہے اس پہ اثر آ سکتا ہے اور اس کے اثرات براہ راست کراچی آپریشن پر بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہی اطلاعات یہی خبر اور یہی انفارمیشن جو ہے حکومت سندھ کو اپنے ذرائع سے بھی مل رہی تھی کہ پولیس کے سربراہ اور رینجرز مسلسل یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال اس سلسلے میں کوئی تبدیلیاں نہ کی جائیں، مگر اس کے باوجود حکومت سندھ کی خواہش تھی کہ وہ چند تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے۔ اس پوری صورتحال کا نتیجہ کراچی کی صورتحال پر کیا نکلے گا، لیکن فی الحال حالات ایسے نہیں ہیں جس کو کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ مکمل طور پر قابو میں آ چکے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر قبل ہی کراچی کے بنس روڈ کے علاقے میں رینجرز کے ایک دستے پر فائرنگ کی گئی ہے، ایک گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے، گو کہ اس میں رینجرز کا کوئی اہلکار
زخمی نہیں ہوا، لیکن جوابی فائرنگ سے 2 حملہ آوروں کو کراچی کے برس روڈ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ اب سے چند گھنٹے قبل کراچی کے مضافات میں سوراب گوٹ کے علاقے میں ایک پولیس چوکی پر حملہ ہوا ہے، جس میں 2 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہی ایک اور بڑا واقعہ کراچی کے لیاری علاقے میں ہوا۔ گینگ وار کے حوالے سے ایک اہم شخصیت بابا لاڈلا کے بھائی کو آج کراچی کے لیاری کے علاقے میں لیاری جنرل ہاسپٹل کے باہر گولیاں ماری گئیں، لیکن ابھی ان کی حالت خطرے سے باہر نہیں بتائی جا رہی ہے، وہ لیاری جنرل ہسپتال میں ہی زیر علاج ہے۔ شہر کی صورتحال کے حوالے سے آج یہ بھی اطلاعات آئی، پولیس نے کہا کہ اس نے ایک ٹارگٹ کلر کو کورنگی کے علاقے سے پکڑا ہے، جس نے 150 قتل کے وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ ٹارگٹ کلرز کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں آج کی یہ کارروائی سب سے اہم اور سب سے نمایاں ہے۔ کراچی میں رینجرز اور پولیس کی سخت پوزیشن وہ حکومتی مداخلت، سیاسی مداخلت آپریشن میں قبول نہیں کریں گے، اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کے قریب سے موجود ہے۔ عارفین، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس پر کہ اس رد عمل کا اظہار ہوا، جس کے حوالے سے کل رینجرز کے ترجمان نے باقاعدہ رینجرز کے نام سے یہ کہا کہ اس پر شدید تحفظات ہیں رینجرز کو جو حکومتی مداخلت کے آثار سامنے آ رہے ہیں۔ کانا صاحب، یہ فضا اس وقت پیدا ہوئی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات سندھ میں ہونے والے تھے اور اس کے شیڈول کا اعلان ہوا تھا، لیکن اب اس کی تاخیر کر دی گئی ہے اور جو بین لگا ہوا تھا، جو پابندی لگی ہوئی تھی ٹرانسفر و پوسٹنگ سی، وہ اٹھ گئی ہے اور یہ کل اٹھی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ فضا قائم ہوئی اور جس کی وجہ سے رینجرز کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، پریس ریلیز جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی ٹرانسفر پوسٹنگز کی جاتی ہیں پولیس کے اندر تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے رینجرز نے کہ اگر ایسا کیا تو وہ اپنے آپریشن جو جاری ہے اس کو بھی روک دیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کیونکہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ڈی جی رینجرز کے درمیان اور کہ جو زونل ڈی آئی جیز اور جو سیکٹر کمانڈرز ہیں ان کے درمیان اور اس کے علاوہ جو ونگ کمانڈرز ہیں اور جو متعلقہ ایس ایس پیز ہیں ان کے درمیان بہت اچھی کوارڈینیشن پائی جاتی ہے، جس کا اظہار 12 جو ہے وہ رینجرز کی جانب سے بھی اور پولیس کی جانب سے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ تو وہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ رینجرز کا رینجرز حکام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ان کے درمیان جو کوارڈینیشن قائم ہے، جو اچھے روابط قائم ہے، جو مل کے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر اثر پڑے گا اور پھر اس کا اثر جو ہے جو آپریشن ہے اس کے اوپر۔ یہ حکومت کو کیا سوجھی، حکومت کیوں ایک دم یہ تبدیلیاں کرنے کا اس نے فیصلہ کیا، اور حکومت کی اور جو آپریشن ہے اس کے درمیان جو روابط ہیں اور جو کمیونیکیشن ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کانا صاحب، سندھ حکومت شاید یہ سمجھتی ہے کہ اس کا کنٹرول اس وقت آپریشن کے اوپر نہیں ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ جو لا اینڈ آرڈر کی لاسٹ جو 3 آخری میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر ڈی جی رینجر صرف ایک میٹنگ کے اندر موجود تھے، جو کہ آخری میٹنگ تھی۔ اس سے جو پہلی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر ڈی جی رینجرز موجود نہیں تھے اور خیال یہ کیا جاتا ہے اور سورسز یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت رینجرز اور سندھ حکومت کے درمیان کوئی اچھے روابط نہیں ہیں، اور حالانکہ آج ملاقات ہوئی ہے اور جو بھی ان کے تحفظات تھے رینجرز کے وہ انہی نے سی ایم کو بتائے ہیں، لیکن اس بارے میں ابھی بھی تک کہا جا رہا ہے کہ کوئی اچھے تعلقات نہیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں رینجرز کی جانب سے روزانہ کے بنیادوں پر رپورٹس نہیں مل رہی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر پیش کی گئی جس کے بارے میں سندھ گورنمنٹ کو نہیں بتایا گیا تھا۔ اسی لحاظ سے کچھ کیونکہ پابندی لگی ہوئی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہو رہی تھی، کل یہ پابندی اٹھی ہے تو کچھ لوگوں کو سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پوسٹ کیا جائے۔ بہت شکریہ سید عارفین ہمارے ساتھ تھے۔ فی الحال پوزیشن یہ ہے کہ آپریشن اپنی رفتار سے جاری رہے گا، رینجرز اور پولیس کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ بھی برقرار رہے گا اور جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف پولیس اور رینجرز کا یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ حکومت سندھ فی الحال اس سلسلے میں کوئی بڑی تبدیلی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، بظاہر اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے، لیکن اندرون خانہ ایک سرد جنگ ہے جو کہ لگتا ہے جاری ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا۔ ابھی تک نہیں پتا کہ کل جنرل پرویز مشرف خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں، کل اس سلسلے میں ان کو ایک حتمی تاریخ بھی دی گئی ہے۔ بہرحال یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس معاملے نے قوم کو تقسیم کر دیا ہے، سیاسی قیادت کو بھی اور عوام کو بھی۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک۔ 16 جنوری یعنی کل کا دن مقرر کیا تھا اس خصوصی عدالت نے جو جنرل پرویز مشرف پر مقدمہ چلانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ آئین سے سنگین غداری کا یہ مقدمہ اس خصوصی عدالت کے تحت چل رہا ہے جو اسلام آباد میں سماعت کرتی ہے اور جس میں ملک کی 3 ہائی کورٹ کے ججز شامل ہیں۔ کل کے دن جنرل پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں، فی الحال اس بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ آج ان کے وکلاء کہتے ہیں کہ وہ پیش ہوں گے اگر ڈاکٹرز نے انہیں اگر اجازت دی، اور اگر ڈاکٹرز نے اجازت نہیں دی تو وہ پیش نہیں ہوں گے۔ لیکن پیشگی ان کی بہت ضروری اور بہت اہم مرحلہ ہوگا اس کیس کے اندر، کیونکہ ان پر فرد جرم اسی صورت میں عائد ہو سکتی ہے اس مقدمے میں اگر وہ خود عدالت میں پیش ہوں۔ عدالت میں پیش ہونے کے بعد ہی ان پہ فرد جرم عائد ہوگی، اس کے بعد وہ عدالت میں پیش ہو نہ ہو، مگر مقدمہ بہت تیزی سے آگے چل سکتا ہے، اس لیے ان کے پیش ہونے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ پیش ہوں گے یا نہیں اس بارے میں تو فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے ہمیں مزید کچھ گھنٹے انتظار کرنا ہوگا۔ مگر ایک بات یقینی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے اس مقدمے نے پاکستان کی قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ پاکستان کے عام شہری بھی اس معاملے میں تقسیم ہیں کہ جنرل پرویز مشرف پہ مقدمہ چلنا چاہیے یا ان پہ مقدمہ نہیں چلنا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے یا اس کے دور میں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہے۔ یہ کہ جنرل مشرف کے حوالے سے عام آدمی تقسیم ہے، پاکستان کے دانشور بھی اس حوالے سے تقسیم ہیں اور پاکستان کے وکلاء بھی اس حوالے سے تقسیم ہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی اس مقدمے نے مزید منقسم کر دیا ہے۔ اس لیے یہ ایک گنجلک صورتحال ہے جس کا سامنا موجودہ حکومت کر رہی ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ فی الحال اس معاملے میں فریق نہیں ہے، یہ معاملہ خصوصی عدالت میں ہے اور وہ وہی کرے گی جو خصوصی عدالت کرے گی۔ لیکن پاکستان کی قوم کس طرح سے تقسیم ہے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں عوام کی آرا جو ہم نے کراچی اور لاہور میں جمع کی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ نواز شریف کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، پاکستان کا اسی میں فائدہ ہے۔ پہلے تو عین تو رہا ہے، عین کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان کا فائدہ جو ہے وہ اس میں درگزر سے کام لینے میں ہے، کیونکہ پرویز مشرف نے بھی نواز شریف کے ساتھ یہی کیا تھا، تو ان کو بھی یہی کرنا چاہیے، اس سے پاکستان کی بہتری۔ مشرف صاحب کو سزا ملے اور یہ سزا جلدی سے جلدی دی جائے اور عوام کو بھی اس تکلیف سے نکالا جائے اور ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والے جرنیلوں کے لیے، آنے والے حکمرانوں کے لیے یہ نصیحت ہوگی کہ اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کرنی۔ پاکستان کا فائدہ اس میں کہ ان کے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اگر پرویز مشرف کا ٹرائل کرتے ہیں، ان کو اگر کیا کہتے ہیں ہم ان کے اوپر مقدمات کھولتے ہیں تو پاکستان میں سب سے بڑے چور بڑے بڑے سیاستدان ہیں، پہلے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ مشرف غلط نہیں ہے، غلط تو سبھی ہیں۔ نیکسٹ کوئی کرنے والا نا یہ بات سوچے گا کہ پاکستان کے ساتھ کرپشن کرنا یا پاکستان میں بیٹھ کے کوئی پاکستان کے خلاف سازش کرنا، اس کے لیے مشرف کو ایک عبرتناک سزا دینی۔ پاکستان کا فائدہ کانسٹیٹیوشن میں عمل کرنے کے اوپر ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ بھی ہے کہ ہر ایک پہ مقدمہ، مطلب جو ملوث ہے سب پہ مقدمہ بنائے، صرف مشرف کے اوپر مقدمہ بنایا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ پاکستان میں آرا تقسیم ہے اور یہ کسی بھی ملک میں اتحاد کے لیے، یگانگت کے لیے کوئی بہت اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ ایک سیریس معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے، اور صرف وہ لوگ نہیں جو جنرل پرویز مشرف کے ہمیشہ حامی ہوتے تھے یا ان کے مخالف ہوتے تھے، اس میں بھی تقسیم نظر آتی ہے اور اس کی واضح مثال سامنے آئی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے دوران مسلسل ان کی مخالفت کی، تندہی سے مخالفت کی اور ڈٹ کر مخالفت کی پاکستان کی ممتاز وکیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق سربراہ محترمہ آسمہ جہانگیر نے، لیکن ان کا ایک حالیہ بیان اس نے ایک نئی لہر پیدا کی ہے اس پورے معاملے میں، جب انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کا جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ منصفانہ نہیں ہو رہا، اور انہوں نے یہ تک الزام لگایا کہ یہ کینگرو کورٹس ہیں۔ انہوں نے ججوں کے حوالے سے بھی اپنے شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ مشرف کا کیس جو ہے یہ ایک کینگرو ٹرائل ہے۔ میں تو مشرف کے ہمیشہ خلاف رہی، پہلے دن سے لے کے آخر دن تک، اور جو لوگ مشرف کے بغلوں میں بیٹھے ہیں وہ آج چاہتے ہیں کہ مشرف کو سر عام پھانسی دی جائے۔ تو میں اس چیز پہ حیران ہوتی ہوں کہ ایک بندے کے اوپر کوئی زوال آنا ملک کی کایا نہیں پلٹتی ہے۔ یہ تو ایک مائنڈ سیٹ پورے کے پورا چینج کرنا ہے۔ پھر کٹ آف ڈیٹ جو ہے 3 نومبر کو کوئی بھی آپ کو بتا دے گا کہ اٹ ڈز ناٹ میک سینس، کہ جب وہ آیا تب تو ٹھیک تھا، مگر جب اس کے بعد اس نے ایمرجنسی لگائی وہ غلط تھا۔ یہ کوئی ایک عام بندے کی بھی لاجک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے ٹرائیبیونل رکھا ہے، میں 3 ججوں میں سے 2 کے بارے میں تو وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ وکلا خود بار رومز میں بیٹھ کے
माथा पीटते हैं कि उनको कानून की समझ नहीं है, तो इतने ट्राइब्यूनल, हाई पावर ट्रिब्यूनल में जहाँ नया प्रेसिडेंट बनना है तो उनकी क्या कैपेसिटी होगी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे के हवाले से ये बहुत ही सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका इजहार मोहतरमा आसमा जहांगीर कर रही थी, और इसलिए इसकी अहमियत है कि वो हमेशा से जनरल परवेज़ मुशर्रफ की कट्टर मुखालिफ रही हैं। लेकिन इसके हवाले से जवाबी दलील क्या है ये हम जानते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है अखबार द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव एडिटर जनाब अंसार अब्बासी ने। अंसार अब्बासी साहब, आप बताइएगा, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये एक कैंगरू ट्रायल हो सकता है, और फिर वही दलील बार बार आ रही है कि 3 नवंबर को जो उन्होंने कदम उठाया उससे कहीं ज़्यादा बड़ा जुर्म तो उन्होंने 12 अक्टूबर को किया। तो कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 12 अक्टूबर वाले मुकदमे की बात नहीं की जा रही और उस जुर्म की बात नहीं की जा रही, और सिर्फ 3 नवंबर की बात की जा रही है। देखें, इस मुल्क में बहुत से तजिया निगार ऐसे हैं जो बादशाह हैं, जो मर्ज़ी के हैं, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस किस्म की स्पेशल कोर्ट जो बनी गई है ये इट इज़ इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और कानून के तहत, और वो कानून जो कि भुट्टो साहब के ज़माने में बना था। और चूँकि बहुत से लोग इसलिए ये बातें इस तरह की कर रहे हैं कि जी, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी की कोर्ट बनी है, कुछ लोग कह रहे थे कि जी फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो थे उन्होंने अपनी मर्ज़ी के इस तरह के जजेस लगा दिए और फिर ये बदला रिवेंज लिया जा रहा है मुशर्रफ साहब से। जबकि हकीकत ये है कि जब रेफरेंस गया गवर्नमेंट की तरफ से चीफ जस्टिस को, तो उन्होंने तमाम जो रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को उन्होंने रेफ़र किया ये केस, एक एक नाम, एक एक जज का, एक एक चीफ जस्टिस ने नाम भेजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और 5 के 5 नाम उन्होंने, जो 5 चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ नाम आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वो नाम उन्होंने फॉरवर्ड कर दिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सीनियरिटी की बेसिस के ऊपर जो टॉप के ऊपर 3 नाम थे उनकी वो स्पेशल कोड बना दी। तो मुझे नहीं समझ आ रही है किस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है इसके ऊपर कि जी आया ये जजेस ठीक अपॉइंट हुए हैं कि नहीं, और कुछ लोग इनकी काबिलियत के ऊपर, अपनी काबिलियत तो देखते नहीं और इन जजेस की काबिलियत के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और फिर कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है। इससे बेहतर 6 जिस कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में 6 चीफ जस्टिस की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें किसी एक शख्स की डिस्क्रिशन आया वज़ीर आज़म या चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन शामिल ना हो, तो इससे बेहतर जज कहाँ से आ सकते हैं, इससे बेहतर स्पेशल कोर्ट कहाँ से आ सकती है। और ये स्पेशल कोर्ट बनी, जैसे मैंने शुरू में कहा, आइन और कानून के तहत। तो ये जो कैंगरू कोर्ट और कैंगरू ट्रायल कहने वाले लोग हैं, बेसिकली उनकी अपनी स्टडी आइन के बारे में, बहुत से लोग खुद अपने आप के साथ लॉयर लिखते हैं, वो कहते हैं कि हमने कानून की डिग्री ली हुई है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत दफ़ा मैं ऐसे लोगों को ना तो कानून का पता है ना आइन का पता है, वो सिर्फ अपने अंदर का गुस्सा न जाने किस वजह से, और कुछ लोग मुशर्रफ साहब को बचाने की वजह से इस तरह की बातें करते हैं। तो इससे ज़्यादा फैक्ट्स और फिक्शन जो है ना, उसमें बड़ा वाज़े फ़र्क है। तो फिक्शंस की बुनियाद के ऊपर लोग तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है। आपसे और बात करते हैं, एक और चीज़ बहुत अहम है, वो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को तन्हा इस तमाम मामले का मुलज़िम करार दिया जा रहा है, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, पहली बार पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक़ सरबराह पर मुकदमा है, और वो भी आइन से गद्दारी का। फ़ौज इस मामले से लाताल्लुक़ नहीं रहेगी और इसका रद्द अमल भी हो सकता है। वो रद्द अमल क्या हो सकता है इसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और इसमें भी मोहतरमा आसमा जहांगीर ने अपना ख्याल पेश किया है। उनके ख्याल में इसका बहुत संगीन रद्द अमल हो सकता है, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी होगी। अगर मुशर्रफ को ट्रायल करके मुशर्रफ को सज़ा दे दी, तो जब अगला डिक्टेटर आएगा, और वो जल्दी ही फिर आएगा, वो फिर ब्लडलेस कू से नहीं आएगा, फिर वो 20-25 लोगों को ख़त्म करके ही आएगा, और वो 10 साल के लिए नहीं आएगा, 20 साल के लिए आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि कुछ अक्लमंदी से, कुछ दाना तरीके से ये तमाशबीनी ख़त्म, चीज़ों को और हालात को बेहतर करके आगे की सोचें। ये बहुत अहम बात है, बहुत ही संगीन रद्द अमल का अंदाज़ा लगा रही हैं आसमा जहांगीर। इसके हवाले से मज़ीद तज़ियाकार भी इसको एलेब्रेट कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि इसमें वज़न है। उनमें शामिल हैं हमारे मुमताज़ प्रोग्राम आपस की बात के होस्ट जनाब नजम सेठी, जो न सिर्फ बाखबर सहाफ़ी तज़ियाकार हैं, बल्कि इन मामलों की उनका को समझने का उनके पास बहुत तवील तजुर्बा भी है। अगर किसी स्टेज पे ऐसी इंस्टेबिलिटी होती है आपकी हुकूमत के बारे में, ऑपोजिशन क्रिएट कर देती है, वॉर के साथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, और फौज के ऊपर प्रेशर आ जाता है फ्रॉम स्टेट एंड सोसाइटी टू इंटरवीन, तो फिर वो जो बंदा आएगा ना,
وہ یہ سوچ کے آئے گا کہ اب اگر میں نے ٹیک اوور کیا تو میں جانے کے لیے نہیں کروں. نہیں, ایک تو یہ کہ جب میں جانے لگوں گا تو میرے ساتھ بھی وہی اشر ہوگا جو مشرف کے ساتھ ہوا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ وہ کریں گے میں ایگزائل شائل نہیں کروں گا. ٹھا 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 ٹھا. جی انصار عباسی صاحب, کچھ لوگ بڑے سنگین رد عمل کی بات بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک شاید ناانصافی ہو اور فوج اس پہ خاموش نہ رہے یا اس پوری صورتحال کا آگے چل کے اچھا اثر نہ ہو. دیکھیں, میں بیسیکلی اس بات کو نہیں مانتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مشرف صاحب کو ان کا ٹرائل ہوتا ہے اور یہ عدالت کا فیصلہ ہوگا کہ سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اگر سزا ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن, آئین کی عملداری اور آئین اور قانون کی عملداری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے بلکہ یہ کچھ ایشوز کو جو پاکستان کے ماضی میں فار دا لاسٹ 60, 65, 67 ایئرز جو ایشوز ہمارے ہاں آتے رہے اور جس طرح کی ملٹری انٹرونشنز ہوتی رہی, ان ملٹری انٹرونشن کو میرے خیال میں روکنے کے لیے یہ ٹرائل بہت ضروری ہے اور اس کو اس لیے آگے چلنا چاہیے. اور میں اس بات کے اوپر میرا ویسے بالکل خیال نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ڈرا ضرور رہے ہیں کہ جی ہاں آرمی یہ کر دے گی, آرمی وہ کر دے گی, لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے اور جو میرا ایون انٹریکشن ملٹری کے ڈفرینٹ لوگوں سے اگر ہوا بھی ہے, اتنا کوئی مرا نہیں جا رہا. لیٹ می ویری آنیسٹلی ٹیل یو. صرف یہ کہ تجزیہ کار یا پاکستان کے عوام اس معاملے میں تقسیم نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سیاستدان بھی اس معاملے میں بھی شدید تقسیم کا شکار ہیں. پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اس معاملے میں بالکل الگ الگ رائے رکھتی ہیں. What behave you are doing with General Pervez Musharraf because he is of Sindh? What are you doing with him? General Pervez Musharraf ہوا میں تھے, زمین پہ جو لوگ تھے ماشاءاللہ انہوں نے لگایا, ان میں سے ایک آدمی جیل میں نہیں. جنرل پرویز کو سزا دو جو دینا ہے, لیکن ساتھ میں 12 اکتوبر 99 کو جنہوں نے نواز شریف کو اسپیچ روم سے باہر نکالا گن پوائنٹ پہ, ان کو کیوں معاف کیا گیا؟ کیا نواز شریف جب تقریر قوم سے کرنے جا رہے تھے تو جنرل پرویز مشرف گئے تھے یا کوئی اور جنرل گیا تھا, بریگیڈیئر گیا تھا, کرنل گیا تھا؟ اس لیے اس میں آپ سب انوالو ہیں, اس میں جنرل کیانی انوالو ہے, چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب were also part and parcel, and other judges were also part and parcel of the Amiriyat for imposing martial law in the country. اس ملک میں وزرائے اعظم کے ساتھ عدالتی فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اگر سول بیوروکریٹس کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں تو سابق آرمی چیف کے ساتھ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف نے جتنا نقصان اس ملک میں افغانستان کے وقار کو پہنچایا ہے شاید کسی اور نے نہیں پہنچایا. پاکستان کی آبادی کی, لوگوں کی اور تجزیہ کاروں کی اور سیاسی جماعتوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ مقدمہ ضرور چلے لیکن 12 اکتوبر سے چلے. اس پر تحفظات شاید سب سے زیادہ ہیں کہ اس حوالے سے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی, کیونکہ منتخب حکومت کا تختہ فوجی حکومت نے دراصل 12 اکتوبر 1999 کو الٹا تھا, منتخب وزیر اعظم کو قید کیا تھا, وزراء کو قید کیا تھا اور ایک فوجی حکومت پاکستان میں سامنے آئی تھی. اس حوالے سے کیوں کارروائی نہیں ہو رہی؟ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت, اس پوزیشن کو سب سے زیادہ مضبوطی سے آگے لے کے چل رہی ہے. اس میں قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ مسلسل پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن کو بیان کر رہے ہیں. اس میں آواز بلائی ہے سابق وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی نے بھی. 12 اکتوبر میں تو چیف جسٹس افتخار چودھری بھی اس میں تھا نا, جس نے اتنی بڑی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی کہ 3 سال کے لیے آپ نے ڈکٹیٹر کو پاور دیا کہ آئین میں تبدیلی کرو. یار یہ کیوں نہیں لوگ بولتے کہ وہ بھی عدلیہ بھی اس وقت کی اتنی انوالو تھی؟ آپ ان کو بھی لے کے آئے نا, عدلیہ کے ان 5 ججوں کو بھی لے کے آئے. صرف آپ ایک بندے کو کہو گے, میں سچی بات ہے, میں سیاستدان ہوں, میں کھل کے کہتا ہوں یہ بات کہ ایک بندے کو آپ سزا دو گے دنیا نہیں مانے گی. 12 اکتوبر کو جب تک آپ نہیں لے آؤ گے اس کا مطلب ہے کہ بدنیتی اور میاں نواز شریف بھی خود گھبرا گئے ہیں. یہاں تک تعلق ان کے ٹرائل جو کیس ہو رہے ہیں, میرا سٹانس ہے اور جو میرا موقف ہے وہ 12 اکتوبر 99 سے ہونا چاہیے, چونکہ صرف یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں نہیں آتا جو انہوں نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو جو انہوں نے ختم کیا, وہ ایک بہت بڑا سانیہ تھا. تو اس لیے میرا جو مطالبہ ہے
वो 12 अक्टूबर 1999 से शुरू होना चाहिए। मुख्तसर ये कि ये सादा मामला नहीं है, बहुत पेचीदा मामला है। सियासतदान हो, तज्जियाकार हो, वकला हो, पाकिस्तान के अवाम हो, एक राय नहीं है, राय तकसीम है। और सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट जो व्यू है, जो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है, वो ये कि अगर इसी मामले में मुकदमा चलाना है और कार्रवाई करनी है, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन फितरी तौर पर यह 12 अक्टूबर 1999 के इक़दामात के हवाले से होनी चाहिए, जब मुंतखब हुकूमत को, मुंतखब वज़ीर आज़म को ख़त्म किया गया और मुंतखब वज़ीर आज़म को उसकी ख़ानदान के साथ, अहल व अयाल के साथ क़ैद-ओ-बंद की शदीद सोबतों में फेंक दिया गया। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं चेयरमैन नादरा बरतरफ हुए हैं, अब वो खुद इस्तीफ़ा दे के भी घर चले गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत की बरतरफी गैर कानूनी थी, लेकिन ये इत्तलात भी आई हैं कि वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए हैं, बज़ोर उनको धमकियाँ दी गई थी। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।